السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. وداؤٹ اینی فردر ڈیو وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو آور دعا چیلنج. تو انشاءاللہ آج کی جو ہماری دعا ہے وہ بھی مغفرت سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی وتب علی انک وتب علی انک انت التواب الرحیم. انک انت التواب الرحیم. اچھا، اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے ابو داؤد اور ترمذی میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا ایک سٹنگ میں 100 دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے کاؤنٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹنگ میں یہ جو دعا ہے وہ کتنی دفعہ پڑھی؟ 100 دفعہ پڑھی. تو آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام بھی آ رہے ہیں، تواب اور رحیم. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جیسا اللہ تعالیٰ سے بندہ گمان کرتا ہے تو ویسا ہی جو ہے وہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ دعا ہم یاد کریں گے اچھی طرح سے. اور اس دعا کا مطلب کیا ہے جی؟ اور اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت مانگیں گے. ٹھیک ہے، اے میرے رب، مائی لارڈ، forgive me and accept my repentance. یعنی ایک تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میرا یہ پلٹنا قبول فرما. میں جو تیری طرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، مغفرت طلب کرنا. اور تواب ہوتا ہے وہ جو اپنی غلطی سے پلٹتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی بھی مانگی کہ ہم اس غلطی پہ شرمندہ ہیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس سے پلٹتے ہیں. اب ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے اوپر ہم یقین رکھتے ہوئے اس پہ پلٹتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دن میں ہم کتنی غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دعا ہم نے روزانہ اپنے اسکیجول میں یہ ایڈ کرنی ہے. جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، دیکھیں اتنی بڑی دعا نہیں ہے، تو آپ جب ٹریول کر رہے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک سٹوری میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے سب نے یہ سٹوری سنی بھی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں. وہ اب پلٹنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک کے پاس جاتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھی تم تو اب معافی نہیں ملنے والی. وہ وہاں پہ ایک اور بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ ایک اور جگہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے وہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو ایک ہوپ ملتی ہے کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ. یعنی وہاں پہ کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، کچھ عابد لوگ رہتے ہیں، تو وہاں ان کی صحبت میں اس کو کیا ہوگا کہ وہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے، تمہاری اللہ توبہ قبول کر لے گا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس دوران ہی اس کی کیا ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا توبہ قبول کرنے والا ہے. جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو دونوں فرشتے لینے آتے ہیں، نیکی کے بھی اور بدی کے بھی. لیکن وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ ادھر جائے گا، اور وہ نیکی والے کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ جائے گا. لیکن وہ پھر ان کے بیچ میں یہ ڈیسائیڈ ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرف چل کے گیا، اور جس طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہوگا تو ہم اس کو ادھر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ اس کے لیے وہ جگہ کھینچ دی، تنگ کر دی، یعنی کہ اس کو تھوڑا سکیڑ دیا اور اس کی وہ مسافت بڑھا دی جو وہ طے کر کے آیا تھا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو ہماری بھی زندگی میں بہت سے دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم لوگ پلٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بس ایک دفعہ ہم امید لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اب اچھے کام بھی کریں. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں، جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ہم اس پہ جم جائیں. ثابت قدمی کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب اس چیز میں دوبارہ نہیں جانا، مجھے اب بس اسی خیر میں رکھیں. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. انشاءاللہ آج کی دعا ہم نے اچھی طرح سے پڑھنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر.